آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر تمام خواتین سٹیک ہولڈرز حاضر ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طرح ویمن ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس کی ہیئرنگ چل رہی ہے اور اسی ہیئرنگ کا حصہ، اس ساری پروسیڈنگ کا حصہ بننے کے لیے یہ خواتین مختلف جگہوں سے آئی ہیں، پنجاب کے مختلف تحصیلوں سے آئی ہیں، کے پی سے تشریف لائی ہیں، کیونکہ ان میں سے میجورٹی وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اسمبلیز کا حصہ بننا ہے۔ آپ سب سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ہیئرنگ ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ تمام دوسری پارٹیز اور بالخصوص لاڈلا پارٹیز کو ان کی سیٹیں مل گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جنہوں نے اب سنی اتحاد کونسل میں اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا کے اس کے ساتھ الحاق کیا ہے، ان کا جو حصہ بنتا تھا اس کے اوپر ابھی اندر ہیئرنگ بٹھا دی گئی ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ مٹھائی کا ایک ڈبہ ہے جس میں سے آدھے کسی کو پورشن دینا ہے تو آدھا کسی کو۔ پاکستان کے نہ آئین میں یہ گنجائش ہے، نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے۔ ہاں، جو اپلیکیشن ہم نے دی ہے پاکستان جو سنی اتحاد کونسل نے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، اس کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کا اور مائنورٹیز کا، وہ ہمیں دیا جانا چاہیے۔ لیکن اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہیئرنگ ہو کس بات پہ رہی ہے۔ جو سننے میں آیا ہے کہ ہماری جو لاڈلا پارٹیز ہیں جنہوں نے ہمارے حصے کی باقی سیٹیں بھی ہڑپ کر کے 17 سیٹوں کے بعد حکومت بنائی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام خواتین کا حصہ مار کے تو اپنے کھاتے میں بک کر لیا جائے۔ تو میں آپ سب کے سامنے یہ ضرور کہوں گی، اور اپنے جو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، کہ پہلے ہی پاکستان میں سب سے زیادہ اگر سیاسی انتقام لیا گیا، مجھ سمیت ان تمام خواتین اور بہت ساری ہماری ایسی سیاسی ورکرز ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو ابھی بھی جیل میں ہیں، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہیں، روبینہ جمیل ہماری ایکس ایم این اے ہیں، عائشہ بھٹا صاحبہ ہیں، اور ہماری دیگر بہت سارے خواتین ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور سٹل جیلیں کاٹ رہی ہیں۔ یہ ان کے حصے کی سیٹس ہیں جن کو کھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے اور نہ قانون میں اس کی گنجائش ہے، نہ اس الیکشن ایکٹ 2017 میں گنجائش ہے جس کے اوپر یہ ادارہ آپریٹ کرتا ہے۔ نہ رولز اس کا کوئی مثال دیتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی پریسیڈنٹس دیکھیں لاء کی، اور ہائی کورٹ کی اگر آپ کوئی مثال دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس طرح کا کوئی مثال ملی ہے کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی سیٹیں دی گئی ہیں، تو ایسی ہمارے پاس کم از کم 3 سے 4 مثالیں موجود ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال تھی باپ پارٹی نے کے ساتھ جب آزاد امیدواروں نے الحاق کیا تو اس کے بعد جو ان کا حصہ بنا اس کے مطابق ان کو ریزرو سیٹس دی گئی۔ اس کے علاوہ پچھلی دفعہ 2018 کی اسمبلی اور الیکشن کے بعد بلکہ الیکشن سے پہلے ہی جب ہماری کٹ آف ڈیٹ جا چکی تھی اور مائنورٹیز کی لسٹ پنجاب کی جمع نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی الاؤ کیا گیا تھا اور لسٹ جمع کی گئی تھی۔ اسی طرح 2013 کے الیکشنز کے بعد جو ابھی کی لاڈلا پارٹی ہے، ان کی پارٹی کی سیٹیں زیادہ آئی تھیں، تو الیکشن کمیشن نے ان سے دوبارہ نام مانگے تھے، اور وہ نام جو ہیں وہ دوبارہ اسمبلی میں دیے گئے تھے، اسمبلی کے لیے ان کے نام ریزرو سیٹس کے دیے گئے تھے۔ تو میری بس ادھر التجا یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے، اگر آپ آئین کے مطابق دیکھیں تو 3 دفعہ ڈیلے کیے گئے۔ پاکستان کی جو صوبہ پنجاب میں نگران حکومتیں ہیں وہ 1 سال تک بیٹھی رہی، کے پی میں نگران حکومت 1 سال تک تقریباً بیٹھی رہی۔ اس وقت بھی آئین اور قانون کی پتہ نہیں کون سی شکیں تھی جو نکال لی گئی، لیکن خدارہ آپ سے مہربانی کی میں یہ کہتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ خواتین کا حصہ نہیں ماریں گے۔ یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے سے آپ کا ووٹر ایک جماعت پر یا ایک سائٹ پر اپنا کانفیڈنس دیتے ہوئے وہاں ووٹ دے، اور آپ جو سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعت کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ تو برائے مہربانی ان خواتین کے تمام حصوں کو حلوے کی طرح
اور لڈوؤں کی طرح بانٹنے سے پرہیز کریں. الیکشن ایکٹ کے مطابق اور پاکستان کے اس آئین اور قانون کے مطابق جس کو 1 سال سے الیکشنوں کے نام پہ پس پش ڈالا گیا تھا اس کو سامنے رکھیں اور ان تمام خواتین کے اور ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارا حصہ بنتا ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے انڈر ہمارا حصہ بنتا ہے خواتین کا، نیشنل اسمبلی میں پنجاب کی طرف سے سیٹیں، نیشنل اسمبلی میں کے پی کی طرف سے سیٹس، اسی طرح سندھ سے ہماری سیٹس بنتی ہیں، ہماری پنجاب سے سیٹس بنتی ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے، ہماری کے پی سے سیٹس بنتی ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے. ان کو چائے کے ساتھ ہضم کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبح صبح. اور باقی جماعتوں سے بھی میں کہوں گی کہ جو جمہوریت کے بہت چیمپئن بنتے ہیں اور جتنے علم بردار بنتے ہیں تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ کتنا ایک یہاں پر جمہوریت کو مستحکم کیا گیا ہے، کس طرح الیکشنوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور اب انہی الیکشنوں کا ڈاکہ نمبر 2 کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں اس پہ دن دہاڑے ڈاکے ڈالنے کی اور آئینی کور اپ کر کے اس آئین کا استحصال مت کریں جس کے تحت آپ نے صوبوں میں الیکشن نہیں کرائے، اور اب جب الیکشن کرائے تو وہ اتنا زبردست کرایا کہ دھاندلی 70-75 سالوں کی جو دھاندلی تھی وہ دھاندلا بن گئی ہے. تو اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہوں گی کہ برائے مہربانی ان خواتین پر مہربانی کریں، آپ بھی کوئی نظر عنایت کیجئے. اس ملک میں پچھلے 1 سال سے خواتین کو جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ظلم اور تشدد کیا گیا ہے، وہ اب ان کا آئینی حق پہ ڈاکہ ڈال کے مزید اس کو آگے جاری نہ کیا جائے. تھینک یو جی. آپ نے کوئی سوال کرنے ہے یا اس کے بعد کریں گے؟ ٹھیک ہے.